اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمن مکیہ وہی 85 آیتا و 9 رکوعات کہ سورہ مومن مکہ میں نازل ہوئی، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 85 آیتیں ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ آگے آیت نمبر ہے پہلی حامیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اسی وجہ سے ان کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا تنزیل الکتابی، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے، علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب، جو گناہ کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، جو مقدور والا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو مقدر کرنے والا ہے، قدرت والا ہے، یوں سمجھ لیں، ذی الطول، قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ ذی الطول کا ترجمہ قدرت والا بھی آتا ہے، ذی الطول کا جو ترجمہ ہے وہ قدرت والا، بڑے فضل والا، بڑی رحمتوں والا، یہ سارے ہی مفہوم اس کے اندر داخل۔ اور آگے فرمایا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادلو، جو جھگڑتے ہیں، جادلہ یجادلو، جھگڑا کرنے میں، لڑائی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ما یجادلو، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں، الا الذین، اور نفی کے ساتھ ترجمہ یوں کریں گے، یعنی لفظی ترجمہ یوں ہوگا، ما یجادلو، نہیں لڑتے، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو کفروا، کافر ہیں۔ فلا یغررک، پس نہیں دھوکے میں ڈالے تجھ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، پس نہیں دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور فرقوں نے، گروہوں نے، من بعدہم، ان سے پیچھے۔ ایک منٹ ہولڈ کریے گا ذرا۔ جی دیکھیے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح، والاحزاب من بعدہم، اور کتنے ہی فرقے یا گروہ ان کے پیچھے سے، وہمت کل امت برسولہ، اور ارادہ کیا ہر امت نے، ہمت ارادہ کیا، کل امہ، ہر امت نے، برسولہ، اپنے رسولوں پر، لیأخذوہ، کہ وہ اس کو پکڑ لیں، وجادلوا، اور جھگڑا کرنے لگے، بالباطل، باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس کو ہٹا دیں حق راستے سے، فاخذتہم، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، فکیف کان عقاب، پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا، کذالک حقت کلمۃ ربک، اور اسی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کلمۃ، کلمہ بات کے معنی میں یہاں پر، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، انہم اصحاب النار، بے شک وہ دوزخ والے ہیں۔ پہلے ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے آگے انشاءاللہ پڑھ کہ آج ہماری سورہ مومن ہے، اور سورہ مومن جو ہے یہ وہ صورت ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے شروع ہے۔ قرآن مجید میں کتنی ایسی صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو یا تو حوامیم کہا جاتا ہے یا ان کو آل حامیم کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کے کارن تقریباً یہ 7 صورتیں ہیں، ان 7
یا مجھے غلطی نہ ہو 7 ہیں یا 9 ہیں، بہرحال میں ایک دفعہ اور تصدیق کر لوں گی. تو یہ جو ہے ان کو آل حامیم کہا جاتا ہے. یاد ہے نا؟ ہاں مجھے بھی اچھا، آل حامیم یہ جو ہے اس کو دیواج القرآن بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ حامیم کی جو 7 صورتیں ہیں، جو اس میں پہلی آیت ہی حامیم کی آئے گی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کو دیباج القرآن کہا جاتا ہے. دیباج عربی زبان میں جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو کہا جاتا ہے. تو ریشمی کپڑا جو ہے انسان اپنی زیب و زینت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ صورتیں بھی گویا قرآن مجید کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ان جو ہے یہ سورہ مومن جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو سورہ مومن کی جو ہے فضیلت بھی ہے اس کی آیات کی. اور ویسے بھی جو وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وظائف سے مراد وہ وظائف ہیں جن کو احادیث طیبہ میں نقل کیا گیا ہے، ان کے پڑھنے کے جو ہے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں سے جو ہے ایک سورہ مومن بھی ہے جو ہم نے شروع کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں، یعنی کہ دن کے شروع میں، یعنی کہ صبح میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی 3 آیاتیں پڑھ لیں، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک 3 آیتیں پڑھ لیں، تو وہ شخص اس دن کی ہونے والی برائی اور تکلیف سے کیا رہے گا؟ محفوظ. یعنی کہ دن میں اسے کوئی تکلیف آنی تھی، کوئی پریشانی آنی تھی، کوئی مصیبت آنی تھی، تو اللہ قرآن کی ان آیات کی برکت سے وہ اس کی کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سورہ حامیم جو ہے نا ایک دشمن سے بچاؤ کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. اور یہ جو اس کے فضائل ہیں نا، تو یہ فضائل بھی کسی کے انسان کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. اب دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید تو صرف کس کے لیے آیا ہے؟ یعنی کہ ہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو کیا ہے پڑھنا یا وظیفے کے طور پر پڑھنا، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے کسی بھی عمل کو اگر یا کسی بھی آیات کی فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی اور اس کا فائدہ بیان کیا، تو ہم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ انکار کرنا تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ہی انکار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ جو میں آپ کو روایت بتا رہی ہوں، یہ بھی ایک صحابی رسول سے روایت ہے. ان صحابی کا نام ہے محلب بن ابی صفرہ. یہ صحابی رسول ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسے شخص سے سنی ہے جس نے یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر جو ہے رات میں حفاظت فرما رہے تھے کہ اور فرمایا کہ اگر رات میں کبھی تم پر چھاپا مارا جائے، کیونکہ جہاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے دشمن حملہ کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے، اور رات میں شب خون مارا جاتا ہے، اچانک حملہ کر دیا، تو جب اگر تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا. تو یہ جو ہے حامیم لا ینصرون یہ الفاظ پڑھ لینا. تو حامیم کے ساتھ یہ جو دعا جو پڑھی جائے گی، یعنی حامیم لا ینصرون کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے، یعنی ان دشمنوں کے لیے یہ بات ہے جو حملہ کرنے آئے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اور تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. تو مطلب یہ کہ ہمارا دشمن کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ حامیم جو ہے یہ دشمن سے حفاظت کا کیا ہے؟ ایک قلعہ ہے اللہ نے بنایا ہے. تو ہم اپنی عام زندگی میں بھی اگر ہمیں کسی سے خوف ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، یا جیسے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں یا ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ کبھی پولیس کا اسے خوف ہو یا کسی بھی شخص کا خوف ہو، تو وہ یہ الفاظ پڑھ سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، حامیم لا ینصرون. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چونکہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، لہٰذا اس مکی صورت کی وجہ سے
اس میں بھی اکثر جو ہے حالات اور واقعات اور کفار کے ہی آئیں گے۔ تو پہلی آیت چونکہ حروف مقطعات میں سے ہے لہٰذا ان کا معنی نہیں ہوگا، اور آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم رکھنے والا ہے، کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہ کو، کہ غافر الذنب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے تو بغیر توبہ کے بھی کیا کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کو بالکل کیا ہے، قدرت ہے اس بات کی، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک انسان نے گناہ بھی کیا، اس نے توبہ بھی نہیں کیا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بالکل یہ اسے کہتے ہیں غافر الذنب، کہ گناہ کو بخشنے والا بغیر توبہ کے۔ اور آگے کیا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو یہاں سے وہ اس قدرت کا اظہار ہے اور اللہ کی صفت کا بیان ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کرتے ہیں جو کیا ہے، جو توبہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمائے شدید العقاب، اور یہ ان کے لیے ہے جو کہ اللہ سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اللہ ان کو کیا ہے، شدید عذاب دینے کے اوپر بھی کیا ہے، طاقت رکھتے ہیں۔ ذی الطول، اور کیا ہے کہ اللہ جو ہے بڑی قدرت والے ہیں، بڑی جو ہے رحمتوں والے ہیں، اور اسی وجہ سے لا الہ الا ہو، کہ جو اللہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، توبہ کے بھی معاف کر دے، اور عذاب مکمل طریقے سے دینے پر قادر ہو، تو وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ اور فرمایا الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پیدا کرنے والا ہے جواب بھی اسی کو دینا ہے، تو اسی کی طرف جانا بھی ہے۔ آگے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیت، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیت میں مگر جو لوگ کافر ہیں۔ اب اللہ کی آیات میں جھگڑنے کا مطلب کیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑنے کا مطلب، پہلے تو جیسے مشرکین مکہ ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اب جھگڑنے کی شکل کیا ہوتی ہے، تو جھگڑنے کا جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت پر یا کسی حکم پر جو ہے وہ کیا کرنا، اعتراض کرنا۔ یاد رکھیں، لڑائی جھگڑا جدال عربی میں تو اردو میں تو ہم لڑائی جھگڑا کسے کہتے ہیں، کہ کوئی مجھ سے لڑ رہا ہے، میں اسے لڑ رہی ہوں، کسی نے مجھے کچھ کہا، میں نے اس کو کچھ کہہ دیا، یہ جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عربی میں یہاں جدال فی القرآن، یا قرآن میں جھگڑے کا مطلب کیا ہے، قرآن میں جھگڑے کا مطلب یہ ہے، ایک تو قرآنی آیات یا قرآن کریم کے کسی بھی حکم کے اوپر اعتراض کرنا۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں۔ قرآن تو پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، اب تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایسے اعتراض۔ اور فضول قسم کے شبہات، قرآن کی آیت کا مطلب کچھ ہے، اس میں شبہات نکالے جا رہے ہیں، شک پیدا کیے جا رہے ہیں، نہیں ان کا معنی ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو اعتراضات کرنا، شبہات نکالنا، یہ ہے جھگڑا۔ قرآن میں جھگڑے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدال فی القرآن، یعنی جھگڑے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے آیات کے ایسے معنی بیان کیے جائیں جو قرآن کی دوسری آیات اور جو ہے وہ سنت کے خلاف، کہ ایسا معنی اپنی جانب سے نکال لیا جس کے انکار قرآن کی دوسری آیات بھی کر رہی ہیں، تو ایک شخص اصرار کرنی، اس کا معنی تو یہی ہے، حالانکہ پورا قرآن اس کی کیا کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے وہ شخص کیا ہے، جیسے کہ ایک میں مثال بتا دوں کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی
علم غیب جو ہے میرے پاس بھی ہے، فلاں بہت اللہ والے ہیں، کوئی پہنچے ہوئے ہیں اور فلاں پیر صاحب ہیں یا کوئی بھی فلاں ہے بزرگ ہستی ہے اور ان کو اتنا علم ہے، وہ اتنے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ مطلب قرآن کریم کا یہ نکالا، اس سے پورا قرآن کریم کیا ہے بھرا ہوا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے غیب کا علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا، بہت زیادہ عطا کیا ہے، لیکن کلی غیب کا علم صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے، باقی کسی انسان کے پاس نہیں۔ تو اس قسم کے جو معنی ہے یا اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ جدال فی القرآن کا مطلب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر لوگ۔ تو یہاں پر قرآن میں جھگڑے کو اللہ نے کفر قرار دیا، یعنی کافرانہ کام قرار دیا ہے کہ جو شخص قرآن کے اندر جھگڑتا ہے گویا وہ کافروں والے کام کرتا ہے، اور جب وہ کافروں والے کام کرتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن کی آیات میں اعتراضات کرنے لگے تو بتائیے اس کا دین کہاں باقی رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی، دو لوگوں کی۔ اب دیکھیں نبی کے زمانے میں دو لوگ مسلمان کون ہوں گے، صحابہ ہوں گے۔ تو اللہ نے صحابہ کے ذریعے نا اس امت کی رہنمائی فرمائی، یاد رکھیے اگر صحابہ سے کوئی کام نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا طریقہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو جب آپ علیہ السلام باہر تشریف آئے تو دو لوگوں کی آواز اور وہ قرآن کریم کی کسی آیت کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ اچھا اب جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ بھی تھے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین بھی تھے۔ بہرحال اس روایت میں یہ واضح نہیں ہے کہ صحابہ تھے یا منافقین تھے، صرف یہ آتا ہے کہ دو لوگ تھے اور وہ قرآن کریم کے اندر جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہتا قرآن کریم کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے اس یہ مطلب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کی جھگڑے کی آوازیں سنی تو آپ بڑے غضبناک ہوئے اور غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر غصے کے آثار تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جھگڑا کرنے لگی۔ تو اب یہ آیت اللہ نے، یہ تو ہو گیا جدال فی القرآن کا مطلب، اللہ نے یہاں پر یہ آیت کیوں بیان کی؟ تو اللہ رب العزت نے آیت اس لیے بیان فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بھی جدال فی القرآن کرتے ہیں، قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی آئے گی، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، قیامت تو نہیں آئے گی، اور جو ہے آ بھی گئی تو ہم کچھ لے دے کے اللہ کے سامنے کیا کرا لیں گے، اپنی بخشش کرا لیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قرآن کریم میں جھگڑا کرنے کی جو ہے وہ جرت جو ہے صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ آج کا تو خیر سے نام کا مسلمان بھی قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس قسم کے اعتراضات کر رہا ہے۔ بالکل ابھی شاید آپ کو پتہ چلا ہو کہ انڈیا کے اندر ایک شخص نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ قرآن کریم سے 20 آیات کو نکال دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بات کہنا کہ قرآن کریم سے جو ہے اس عدالت کے اندر غالباً یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ 20 آیات نکال دی جائے، تو کیا ایسے شخص کا کوئی ایمان باقی رہے گا؟ یہ ہے جدال فی القرآن۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ جدال فی القرآن بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی جو ہے مذاق بھی اڑاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ تو دنیا کے اندر بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے نا فلا یغرر کا، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلادی شہروں میں۔ تو چلنے پھرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کفار تھے نا مشرکین، یہ اپنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے نا سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ نا یہ اکثر لوگ تاجر تھے، تو یہ جو تھے نا قبیلہ قریش کے جو کافر تھے بڑے بڑے، سردی میں تو یہ یمن کی طرف جو ہے سفر کرتے تھے، اور گرمی میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، کیونکہ ملک شام کیا ہے، ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، اور
سردی میں سے یمن کی طرف جاتے، اور جب یہ سفر کرتے تھے تو حرم بیت اللہ، کیونکہ یہ حرم سے جاتے تھے نا، مکہ مکرمہ سے جاتے تھے، تو راستے میں جتنے بھی لوگ ہوتے، جتنے بھی علاقے آتے، تو وہ سب کے سب ان کی کیا کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ کیا ہے، ان کی نسبت تھی کہ حرم کی طرف سے آئے، حرم سے آئے ہیں، مکہ معظمہ سے آئے ہیں۔ اور جو ہے جب یہ راستوں میں سفر کرتے تو کوئی ان کے لیے جو ہے، کوئی ان کے مال کو لوٹتا نہیں تھا، ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، اور بڑے محفوظ طریقے سے جو ہے یہ کیا کرتے تھے، سفر کرتے اور بڑا نفع کماتے تھے۔ اور یہ جو نفع کماتے تھے، مال کماتے تھے، اسی مالداری کی وجہ سے ان کی مکہ کے اندر جو ہے کیا تھی، حکومت قائم تھی، ان کا جبر تھا مکہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اسلام کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور تمہارے نبی کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے، تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ہمارا جو ہے عہدہ بھی قائم ہے، ہمارا مال بھی، ہماری مالداری بھی، جس طرح ہمیں دنیا کے اندر نفع ملتے ہیں وہ سب کچھ نفع مل رہے۔ اگر ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوتے، اور اگر ہم اللہ کے ہاں اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے، تو اللہ پاک تو سب سے پہلے کیا کرتے، ہماری نعمتیں چھین لیتے۔ تو ہمیں تو مال دولت عیش و عشرت عزت سب کچھ پہلے کی طرح مل رہی ہے، حالانکہ ہم تو جو ہے ہر چیز کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم غلط راستے پر نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ تو اس سے ان کی اس بات سے کچھ مسلمان جو تھے ان کو شبہات پیدا ہونے کا امکان تھا، کیونکہ دیکھیے صحابہ کرام کے کیا تھے، درجات تھے۔ ایک صحابی تو سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے تھے، اور کچھ ظاہر سی بات ہے نئے نئے اسلام لائے تھے، گاؤں دیہاتوں کے بھی لوگ تھے، غریب غربا بھی تھے، تو ظاہر سی بات ہے ابھی تو ان کو محنت کی اور صحبت کی ضرورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی ضرورت تھی۔ تو جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے تو انہیں جو ہے اس بات سے شبہ پیدا ہونے کا امکان تھا کہ اگر یہ مشرکین مکہ غلط راستے پر ہوتے تو ان کے اوپر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ تو ان کی جو ہے اصلاح کے لیے اور ان کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، فلا یغررک۔ یہ جدال فی القرآن تو کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جھگڑے کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر اب بھی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی عیش کی زندگی اور ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی کہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں، ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ جو ہے اللہ نے ان کو چند روز کی مہلت دے رکھی ہے، اور جو ہے آپ جو ہے ان کی مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اس لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، فلا یغرر، پس نہیں دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، کیونکہ ان سے بڑی طاقتور قومیں آئیں، ان سے بڑی مالدار قومیں آئیں، اور علم والے قومیں آئیں، میں نے ان کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور آگے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ قوم نوح نے بھی اپنے نبی سے جھگڑا کیا، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کا انکار کیا، مذاق اڑایا، تو وہ بھی جدال کرتے تھے، وہ بھی جھگڑا کرتے تھے، تو اللہ نے اس قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا۔ والاحزاب من بعدہ، اور کتنے ہی فرقے ان کے پیچھے یعنی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے فرقے یعنی کتنی امتیں ایسی آئیں، ان کو بھی ان کے اسی بدترین جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور ان لوگوں کا بھی کیا کام تھا، ان لوگوں کا بھی یہی کام تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان امتوں نے جن کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ اپنے رسول کے بارے میں یہی جو ہے خیالات رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا، اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں سے بھی کیا کرتے تھے، وہ جھگڑے کرتے تھے۔ تو رسول کو ایک تو پکڑ کر قتل کرنے کا ارادہ کرتے، اور ان کے ساتھ ناحق جھگڑے کرتے، اور ناحق جھگڑے کرنے کی وجہ سے کیا ان کی یعنی کہ نیت ہوتی تھی کہ جو نبی کا حق راستہ ہے اس کو باطل ثابت کریں، جو ہمارا باطل راستہ ہے وہ حق ثابت کریں۔ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔
تو اسی بات ساری بات کا آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا کذبت اجی جھٹایا ان سے پہلے قوموں نے، اور کتنے ہی فرقے جو ان کے باتیں یعنی بعد میں آنے والی قوم شعیب تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، بنی اسرائیل تھی، جی جو مشہور قومیں ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَسِيلَةً، اور ارادہ کیا ہر امت نے بھی رسول ہی اپنے رسول پہ یعنی اپنے رسول کے ساتھ لیے اخذہ کہ اس کو پکڑ لیں، پکڑ کے ان کو کیا کر رہے ہیں، کتنی قومیں ایسی آئیں جنہوں نے اپنے نبی کو کیا کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ اور فرمایا وجادلوا، اور وہ جھگڑنے لگے ان سے بالباطل، باطل کے ساتھ، کہ باطل کے ساتھ کہ حق کو باطل کا ثابت کرتے ہیں اور باطل کو حق ثابت کرتے ہیں۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ، نبی تو موجود نہیں ہے لیکن نبی کے جو نائبین ہیں یاد رکھیے وہ موجود ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ کریے گا، امامہ ہیں وہ کیا ہے، موجود ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے جو نائبین ہیں وہ کون ہیں، علماء، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں میری امت کے وہ کیا ہیں، ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، کیونکہ علماء کے پاس علم کی نعمت جو ہے انبیاء علم کی نعمت چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور علماء کے پاس وہ علم ہوا کرتا ہے جو نبی نے چھوڑا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ محنت کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، ان کی ساری زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کو فرمایا، تو پتہ چلا کہ آج کے دور میں علماء نہیں ہیں لیکن علماء کے نائبین کے ساتھ جو ہے جھگڑے کیے جا رہے ہیں، اور جھگڑے بھی کیسے کہ حق کو باطل ثابت کر دیں، باطل کو حق ثابت کر دیں۔ آج ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے کتنے ایسے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہہ لیں، اور اس طریقے سے این جی اوز کے ذریعے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں علماء حق ہیں جو حق بات کرتے ہیں، ان کی بات کو غلط ثابت کر کے اپنی بے دینی کی بات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے، حالانکہ ہر وہ بات جو انسان جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ میں اسی کی بات معتبر ہوتی ہے۔ ہماری بات جو ہے کسی دوسری فیلڈ میں کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر کی بات انجینئرنگ کے شعبے کے اندر معتبر نہیں ہو سکتی کبھی، کیونکہ ڈاکٹر کی فیلڈ الگ ہے، انجینئر کی فیلڈ الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے آج علماء سے لوگ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی آپ کی بات غلط ہے، ہم جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس علم تو اوپر سے نہیں ہے دین کا، لیکن جو ہے بات ہماری صحیح خالص سالی۔ تو آج بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہی ساری صورتحال ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ باطل کو حق ثابت کرنا اور حق کو باطل ثابت کرنا۔ تو آگے کیا فرمایا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا، جب انہوں نے حق کو باطل اور باطل کو حق کیا تو میں نے کیا کر دیا، ان کو عذاب دینا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ثابت ہوئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو کافر ہیں، بے شک وہ دوزخ والے ہیں، کہ بات ثابت ہوئی مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو بار بار بتایا تھا کہ اگر میرے دین کو قبول نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، دائمی جہنم جو ہے وہ کیا ہوگی، تمہارا ٹھکانہ ہوگی، دنیا میں بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ تو ان کو یہاں بھی سزا ہوئی اور وہاں بھی سزا ہوئی، یعنی گزری ہوئی قوموں کو۔ تو اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ کتاب قرآن مجید کے اندر جھگڑتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یحملون العرش، جو لوگ اٹھاتے ہیں عرش کو، جو لوگ، اب لوگ سے مراد فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، ویؤمنون بہ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، یقین رکھتے ہیں اس پر، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے،
ربنا وسعت کل شیء، اے ہمارے رب بے شک سمائی ہوئی ہے ہر چیز میں رحمتن تیری بخشش، تیری رحمت، وعلما اور تیرا علم، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور وہ اتباع کریں تیرے راستے کی، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور وہ اتباع کریں تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو بچا ان کو جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر ان کو جنات عدن، باغات میں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ہاں جنات عدن، اور وہ باغات کیسے ہیں التی، جن کا تو نے کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور آگے فرمایا ومن صلح، اور جو شخص کوئی نیک ہوا، من آبائہم، اپنے باپوں میں سے، وازواجہم، اور عورتوں میں سے، وذریاتہم، اور اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور بچا تو ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتا، پس تحقیق مہربانی کی تو نے اس پر، وذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے پہلے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے جو کہ عرش کو کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ جن فرشتوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے انہیں حاملان عرش کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کو۔ جب تک قیامت نہیں آئی، قیامت سے پہلے حاملان عرش جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، روایات میں آتا ہے 4 فرشتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگے گا، تو حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ 8 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تو وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھا رہے ہیں، باقی دوسرے فرشتوں کی قسم وہ ہے جو عرش کے چاروں طرف، عرش کی کیا ہے، چاروں طرف ہے۔ تو جو عرش کے چاروں طرف فرشتے ہیں، بعض روایات میں ان کی تعداد جو ہے لاکھوں تک پہنچتی ہے، جو اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہے وہ فرشتے، حقیقی تعداد، صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور ان فرشتوں کو کروبی کہا جاتا ہے، کروبی۔ تو جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں انہیں حاملان عرش کہا جاتا ہے، اور جو فرشتے عرش کے چاروں طرف ہیں ان کو کروبی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ کی سارے کے سارے مقرب فرشتے بھی ہیں اور اللہ کی فوج ہیں یہ۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں نا، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی، جس کی رعایت الذین یحملون العرش، کہ جو فرشتے اٹھاتے ہیں عرش کو، ایک تو یہ قسم ہو گئی، اور آگے فرمایا ومن حولہ، اور جو اس عرش کی کیا ارد گرد، یہ دونوں کسی جو، جی دیکھیے کہ یہ جو دونوں قسم کے فرشتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، وہ مومنین جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی اور شریعت کے تابع ہو گئے، مثلا گناہوں سے توبہ کی، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے توفیق دے دی اور جو ہے وہ کیا کرنے لگے، گناہوں اپنی توبہ کر لی، اور اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دین سے دور تھے، ہر گناہ میں تھے، اب گناہوں سے توبہ کر کے دین سے قریب ہونے کی کوشش شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو یہ ہیں توبہ کرنے والے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں دونوں قسم کے، ان کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے ان فرشتوں کا یہ کام بنایا ہے، یاد رکھیے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے،
بلکہ اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو ان کا کام یہی ہے، عرش کی چوکیداری ہو گئی. دوسرا اللہ نے ان کو اس کام پر مامور کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں. اور پہلے تو کیا کرتے ہیں، پہلے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، یسبحون، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اور اپنے رب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو اپنی پاکی، اپنی بڑائی کے بول جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. جب یہ اللہ کی پاکی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے اوپر یقین تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا ہے ہی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ گناہ بخشواتے ہیں. اب دیکھیے، اور کس کے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے. گناہ بخشوانے کا مطلب کیا ہے فرشتوں کا، کہ وہ فرشتے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ بخشش تو اللہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور جو ہے اللہ سے وہ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، وسیع ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم. اے اللہ، تیری رحمت اتنی طویل ہے اور تیرا علم اتنا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، کس کا ایمان خالص ہے، کس کا نہیں. تو جس کا ایمان خالص ہے ان میں سے، جس کی توبہ خالص ہے، تو کیا کر، فاغفر، اے اللہ تو بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور وہ اتباع کرنے والے ہیں تیرے راستے کی. تو اے اللہ تو کیا کر دے، ان کی توبہ کو قبول فرما دے. اور جو ہے کیا دعا کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور تو ان کو بچا لے جہنم کے عذاب سے. اچھا، اب ایک کام تو ان کا یہ ہو گیا ہے، دو کام ہو گئے. ایک تو اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، دوسرے نمبر پر ایمان اور توبہ کرنے والوں کی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ان کا ایک کام اور ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ایمان والے، جن لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی یاد رکھیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ ہم جیسے انسان جو ہے نا، یاد دیکھیے، ہم جیسے انسان یا کوئی بھی، ہم جیسے تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کوئی. تو ہم تو زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا زیادہ کر لی تو اپنے ماں باپ کے لیے کر لی. ہماری اوپر کی نسل کے جو ہمارے باپ، دادا، پردادا اور اس سے اوپر کی نسلوں کے جو لوگ تھے، ہمیں نہ تو ان کے بارے میں کوئی علم ہوتا، نہ ہمارے دل میں ان کی کوئی یاد ہوتی، اور نہ ہی ہم ان کے لیے کوئی دعائیں کرتے ہیں. عام طور سے جب بخشتے ہیں کوئی چیز پھر تو ہم بخشتے ہیں، لیکن عام کوئی رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرنا ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا یہ کام بنایا ہے کہ جن نیک لوگوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کے آباء و اجداد کی بھی یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے آباء و اجداد میں سے جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، کیونکہ اگر اوپر کی نسل میں کوئی کافر تھا تو ظاہر سی بات ہے کافر کے لیے تو دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر وہ مر گیا کفر میں تو اجازت نہیں ہے. تو صرف ان لوگوں کی جو ہماری اوپر کی نسلوں میں آباء و اجداد ہوتے ہیں اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو یہ ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تو ان کے آباء و اجداد کو بھی کیا کر، ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جمع کر دے. یہ ہے نا ربنا، آیت نمبر 8 کے اندر، ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب داخل کر ان کو، کن کو، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، جن کا تو نے وعدہ. اے اللہ تو کیا کر، ہمارے جو ان کو بھی داخل کر ہمیشہ رہنے والی جنت میں، جس جنت کا کیا کیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے. اور ومن صلح من آبائہم، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں سے، ان کے باپوں میں سے، کہ یہ جن نیک لوگوں کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں نا، تو اللہ ان کے آبا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا آبا و اجداد،
تو یہاں آبا جو ہے یعنی مذکر کے لیے آیا ہے کہ ان کے مذکر جو ہے وہ نسل کے لوگوں میں، وہ ازواجہم اور ان کی عورتیں جو ہیں اوپر کی نسلوں کی، اور وذریاتہم اور ان کی اولاد، ان سب کے لیے کیا کرتے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی ان کے ساتھ کیا کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اب دیکھیے یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا عمل، پہلے لوگ کون ہوں گے جن کے بارے میں دعا کر رہے ہیں فرشتے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عمل بہت اچھا ہوگا، اور جو ان کے آبا و اجداد ہوں گے ان کا عمل، وہ ایمان والے ہوں گے، عمل بھی اچھا ہوگا یا اللہ سے توبہ کر لی ہوگی، لیکن ان کا درجہ اور مقام وہ نہیں ہوگا جو ان کا ہوگا، یعنی جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے توبہ کرنے والے، تو ان کے درجات میں کیا ہوگا، فرق ہوگا، لیکن یہ فرشتے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے آبا و اجداد جو پہلے ان سے مر کر دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ان کے مقام پر جنت کے اندر کیا کر دے، جمع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال، فرض اعمال نہیں کہہ رہی، نفلی اعمال، نفلی عبادات، اس کے اندر دوسروں کو بھی وہ شامل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مغفرت کی دعائیں جو ہے جب انسان دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے تو اللہ پاک جنت کے اندر ان لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، جمع فرما دیتے ہیں، کیونکہ جو ہے اگر ہم خود یعنی کہ کوئی شخص جنت کے اندر ہو لیکن جنت کے اندر اس کے ساتھ اس کی ماں باپ اولاد اور نیچے کی نسل کے لوگ بھی جمع ہو جائیں، اوپر کی نسل کے لوگ بھی جمع ہو جائیں، جنت میں سارے ایک ساتھ ہوں، تو ان کی خوشی کا عالم ہی کیا ہوگا کہ میرے سارے اپنے جو ہیں وہ کیا ہیں، میرے پاس۔ تو یہ فرشتے جو ہیں نا ان کے 3 کام یہاں بیان کیے گئے، ایک تو اللہ کی پاکی حمد و ثنا، دوسرے توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت اور قبولیت، اور تیسرے ان کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں ان کو جو ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ فرشتے کون ہیں کہ اللہ کے بندوں میں، مومنین کے یعنی اللہ کی مخلوق میں ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ وہ فرشتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو کہ کیا ہے ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، تو یہ فرشتوں کی قسم جو عرش کو اٹھاتی ہے اور جو عرش کے چاروں طرف ہوتی ہے، ان کے لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس اعتبار سے مومنین کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، کیونکہ یہ ان مومنین کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور ان مومنین کی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی فرشتوں کی جو ہے وہ دعاؤں کے اندر ہمارا بھی حصہ کر دے کہ یہ فرشتے اللہ کے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی کیا کریں، دعا کریں، آمین۔ اس کے بعد فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی یہ زبردست حکمت والا، یہ سارا نظام تو چلا رہا ہے اور اس سارا نظام چلانے کی ساری طاقت بھی تو ہی رکھتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے ہر ایک کو جو ہے اپنی حکمت سے اس کے اعمال کے مطابق کیا ہے درجات دیے ہیں، دنیا میں جیسا نوکری ہے ویسی ہی سیلری ہے اس کی، تو آخرت کے اندر بھی جیسا دنیا کا عمل ہوگا ویسے ہی کیا ہوگا، اس کا مقام ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا زبردست اور حکمت والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ نے اپنے حکمت اور اپنے علم سے ہر ایک کو اس کے لیے جنت میں وہی مقام دیا جس کے وہ لائق ہے یا جتنی اس نے محنت کی ہے۔ اور آگے کیا دعا کرتے ہیں، وقیہم، کہ تو کیا کر، وقیہم تو ان کو بچا لے کس سے، برائیوں سے، کہ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں اے اللہ اور توبہ کر کے تیرے راستے پر آ گئے ہیں تو انہیں اپنی باقی زندگی میں بھی کیا کر، گناہوں سے بچا لے، کیونکہ انسان ایک دفعہ توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، پھر شیطان نے بہکایا تو پھر کیا ہے، پھر تو اسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا یا کسی اور گناہ کے اندر ملوث ہو گیا۔ تو یہ فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب یہ ایک دفعہ توبہ کر چکا ہے اور ایک دفعہ یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ چکا ہے تو اے اللہ ان کو آئندہ زندگی میں بھی کیا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اور آگے فرمایا ومن تقی سیئات، اور جس شخص کو تو بچا لے، ومن تقی جس کو تو بچا لے برائیوں سے، یومئذ اس دن، تو پھر برائیوں سے بچا لیتے یومئذ، تو اس دن کیا ہوگی، فقط پس تحقیق تیری رحمت ہوگی، اور یہی کیا ہے بڑی کامیابی، جس پر تو حشر کے میدان کے اندر جو ہے اپنی رحمتوں کی نظر ڈال لے، اپنی رحمتوں کے سائے کے اندر اس کو جگہ دے دے، تو یہی کیا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم بار بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اسی سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ اپنے اعمال کی بدولت انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک عمل کے کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، جسم کے اندر طاقت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہم تو اپنی ان نعمتوں کے شکرانے میں بھی اگر عبادت کرنا شروع کر دیں نا، دنیا میں جو اللہ نے دی، تو عبادت ہماری ختم ہو جائے گی اور اللہ کی نعمت کا شکر باقی رہ جائے گا۔ تو ہم تو دنیا کی نعمتوں کا ہی نہیں شکر ادا کر سکتے، اور اللہ ہماری ان مختصر سی عبادات پر ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے، اور ہمیں آخرت کی جو ہے وہ بے انتہا اور بے اندازہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری معاملے، جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے فضل سے ہی مل سکتی ہیں، یاد رکھیے۔ انسان کو ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں جو ہم اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو کیا کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو آج ایک رکوع ہو گیا ہے، اتنا ہی رکھیں سبق، کل انشاءاللہ پھر آگے پڑھ لیں گے، یا آگے پڑھاؤں؟ جی 10:30 بھی ہو گئے، اصل میں لائٹ چلی جاتی ہے نا تو بڑی بس پریشانی سی ہوتی ہے۔ لائٹ چلی جائے گی، جی لائٹ جانے والی ہے، اور بسم اللہ جی اچھا جرمانہ کہہ رہی ہیں، صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح مشورہ ہے، اپنے شاگردوں سے بھی کرواتے ہیں نا، اب آپ لوگوں سے جو دیر سے آنے والے ہیں ان سے کروانا پڑے گا۔ چلے اللہ پاک ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری محنتوں کو، آپ کی محنتوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو بھی اور ہمارے پڑھانے کو بھی اللہ ہدایتوں کے اور خیر کے جو ہے ذریعے بنائے اللہ پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔